بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ نئے وزیر اعظم کے انتخاب کے 8 دن بعد آج ان کی وفاقی کابینہ بھی حلف اٹھا چکی ہے اور یوں ملک میں ایک نئی اتحادی حکومت قائم ہو چکی ہے۔ یہ اتحادی حکومت ہم نے اس کو اس لیے کہا ہے کہ اس سے پہلے پاکستان میں اگر ہم دیکھیں 1988 سے لے کے 2018 تک ان 30 برسوں میں کم از کم 8 اتحادی حکومتیں قائم ہوئی ہیں۔ پاکستان کی نئی اور جدید پارلیمانی تاریخ کا آغاز اگرچہ 1970 کے انتخابات سے ہو جاتا ہے، لیکن بیچ میں جو وقفہ آتا ہے اس کو نکال کے جب 1988 میں پہلی مرتبہ جنرل ضیاء الحق کی موت کے بعد الیکشن ہوئے تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت کی حیثیت سے سامنے آئی تھی، اور اس میں الیکشن میں انتخابات میں کامیابی کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے جب حکومت بنائی، اگرچہ وہ سب سے بڑی پارٹی تھی لیکن وہ اتحادی حکومت قائم کرنے پر مجبور ہوئی، اور اس وقت اس کے ساتھ حکومت میں MQM کے علاوہ بعض دیگر چھوٹی بڑی جماعتوں نے بھی شرکت کی تھی، شمولیت اختیار کی تھی۔ اس کے بعد جب الیکشن ہوتے ہیں 1990 میں تو بذات خود ایک انتخابی اتحاد الیکشن جیت کے میدان میں آتا ہے۔ اسلامی جمہوری اتحاد کے نام سے جو اتحاد قائم کیا گیا تھا اس میں 9 جماعتیں شامل تھیں۔ ان جماعتوں کے پر مشتمل اس اتحاد نے جب کامیابی حاصل کی اور میاں نواز شریف جب وزیر اعظم بنے تو اس اسلامی جمہوری اتحاد کے ساتھ ہی پھر ایوان میں MQM اور عوامی نیشنل پارٹی بھی حکومت کا حصہ بن گئی تھی، یوں ایک دوسری اتحادی حکومت قائم ہوئی۔ 1993 کی بات کرتے ہیں کہ جب 1993 میں الیکشن ہوتے ہیں تو اس وقت 2 اتحاد مد مقابل تھے، ایک طرف اسلامی جمہوری اتحاد تھا، دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت میں بننے والا PDA پاکستان ڈیموکریٹک الائنس تھا۔ ان انتخابات میں پیپلز پارٹی پر مشتمل جو PDA تھا اس نے کامیابی حاصل کی اور پھر PDA نے ہی حکومت قائم کی، اور اس میں دلچسپ امر یہ ہے کہ ہمارے صوبے سے تعلق رکھنے والے ایک معتبر نام محمد افضل خان لالا بھی ان کی جماعت پختونخوا قومی پارٹی وہ بھی اس اتحاد کا حصہ بنی اور وہ بھی اتحادی حکومت کا حصہ بنے تھے۔ ناظرین، وقت بڑھتا ہے۔ 1997 میں جب الیکشن ہوتے ہیں تو پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں 1970 کے بعد پہلی مرتبہ 1997 میں مسلم لیگ نون ایک واضح اکثریت کے ساتھ الیکشن جیتتی ہے، اور میاں نواز شریف ایک بھاری مینڈیٹ، یہ لفظ بڑا مشہور ہوا تھا ان دونوں، بھاری مینڈیٹ کے ساتھ میاں نواز شریف حکومت بناتے ہیں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جب حکومت بنی تو اس وقت وہ اتحادی حکومت تھی، کیونکہ یہاں سے ہمارے صوبے سے عوامی نیشنل پارٹی اس کی اتحادی تھی۔ پھر اگلے سال ہی عوامی نیشنل پارٹی اس حکومت سے الگ بھی ہو گئی تھی۔ بیچ میں آتا ہے پرویز مشرف کا ماشاءاللہ۔ اس کے بعد جب عدالتی حکم پر 2002 میں الیکشن ہوتے ہیں تو مسلم لیگ کاف ایک جو بڑی جماعت کی حیثیت میں سامنے آتی ہے ناظرین، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ کاف بھی تنہا حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں تھی، اور اگر میں یہاں سے دیکھ کے آپ کو بتا سکوں تو مسلم لیگ کاف جب حکومت بنا رہی تھی تو اس کے ساتھ مسلم لیگ فنکشنل، MQM، پیپلز پارٹی شیرپاؤ، پیپلز پارٹی پیٹریاٹ اور مسلم لیگ ضیاء گروپ بھی اس کی اتحادی بن گئی تھی۔ یہ حکومت چلتی رہی۔ 2008 میں پھر انتخابات ہوئے۔ ان انتخابات کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت بنائی، لیکن ایک بار پھر اتحادی حکومت بنی۔ پیپلز پارٹی تنہا حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں تھی، اور اس وقت آصف زرداری نے کوشش کی وسیع تر اتفاق رائے کی غرض سے، انہوں نے اسی وقت اپنے آپ کو ایک مرد مفاہمت کا خطاب بھی دلوایا کہ تمام جماعتیں مل کر حکومت بنائیں۔ تو اس وقت مسلم لیگ نون، عوامی نیشنل پارٹی سمیت جو اہم جماعتیں تھیں وہ اتحادی حکومت کا حصہ بنی، مع سوائے کاف لیگ کے۔ ان جماعتوں میں اگر ہم دیکھیں تو جو بعض دیگر نام آتے ہیں اس میں JUI بھی شامل تھی اور MQM بھی تھی، لیکن جہاں تک مسلم لیگ نون کا تعلق تھا تو وہ اس اتحادی حکومت سے چند ماہ بعد ہی الگ ہو گئی۔ کچھ اختلافات پیدا ہو گئے تھے، اور نون لیگ کے وزراء جب حلف بھی اٹھا رہے تھے، پرویز مشرف سے انہوں نے حلف لیا تھا، تو اس وقت ان کے وزراء نے بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر حلف لیا تھا۔ یہ ایک طریقے سے پرویز مشرف کے خلاف احتجاج تھا۔ بہرحال چند ماہ بعد وہ حکومت سے الگ ہو گئے، اور 2.5 برس بعد 2010 میں جمعیت علماء اسلام بھی اس اتحادی حکومت سے الگ ہو گئی تھی۔ الیکشن ہوتے ہیں پھر 2013 میں،
مسلم لیگ نون ایک بڑی پارٹی کی حیثیت سے سامنے آتی ہے، لیکن مسلم لیگ نون بھی تنہا حکومت نہیں بنا سکتی تھی، چنانچہ اس نے ایک اتفاق رائے پیدا کرنے کی غرض سے بلوچستان کی چھوٹی پارٹیوں کو اپنے ساتھ ملایا۔ بلوچ قوم پرست اور اس کے ساتھ ساتھ جو پختون قوم پرست جماعتیں تھیں، پختون خمیل عوامی پارٹی، وہ بھی اس حکومتی اتحاد کا حصہ بنی، اور یہ اتحادی اس میں جمعیت علماء اسلام بھی شامل ہوئی تھی۔ یوں یہ اتحادی حکومت 5 سال تک چلتی رہی۔ 2018 کا الیکشن ہوتا ہے ناظرین، اور سب کو پتہ ہے کہ اس میں بہت بڑی میجارٹی سے دوسری جماعتوں سے اس کی لیڈ آتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، لیکن اس کے باوجود وہ حکومت سازی کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ چنانچہ اس مرحلے پر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ کاف، جی ڈی اے، ایم کیو ایم، بی این پی، عوامی مسلم لیگ سمیت بعض اور چھوٹی جماعتیں بھی پاکستان تحریک انصاف کی اتحادی جماعتوں کی حیثیت سے اس حکومت کا حصہ بنتی ہیں۔ اور ناظرین، پھر 4.25 سال بعد جب انہی اتحادی جماعتوں کی ناراضگی ہوتی ہے اور وہ حکومت سے الگ ہوتے ہیں، تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے، تو اس کے بعد اب پھر ملک میں اگر میں آپ کو بتا سکوں تو 1988 سے لے کر 2022 تک یہ نویں اتحادی حکومت قائم ہوئی ہے۔ اب جو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے ہیں تو 8 دن بعد ان کی اتحادی کابینہ نے حلف اٹھایا ہے، جس میں 5 سے 6 جماعتوں کی نمائندگی ہے۔ اے این پی اور بی این پی مینگل نے عین وقت پہ معذرت کر لی ہے، لیکن یہ توقع رکھی جا رہی ہے کہ بی این پی مینگل 1-2 دنوں میں حکومت کا حصہ بن جائے گی۔ یوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 88 سے لے کر 2018 کے الیکشن تک جو جتنے بھی انتخابات ہوئے، یہ کم و بیش کوئی 9 الیکشنز آتے ہیں۔ ان 9 الیکشنز میں کسی ایک جماعت نے اکیلے حکومت نہیں بنائی تھی، اگرچہ 97 میں نون لیگ کی واضح اکثریت تھی، لیکن وہ بھی اتحادی حکومت پھر بھی انہوں نے بنائی تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اگلے عام الیکشنز ہوتے ہیں، کیا پاکستانی عوام کھل کر کسی ایک جماعت کو واضح اکثریت دیتے ہیں کہ ملک کی سیاست اور پارلیمان ایک بار پھر اتحادی سیاست کی نظر ہوتے ہیں، اور اس اتحادی سیاست کے پھر مضمرات بھی ہوتے ہیں جو ہم حال ہی میں دیکھ چکے ہیں۔ تو اب اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا ہوگا 2023 کے الیکشن تک۔ اس وقت تک دیکھتے ہیں کہ ملک کی صورتحال کیا ہوتی ہے۔ اسی پہ اس سلسلے کا ہم اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے قسط میں کچھ نئے حقائق کے ساتھ سامنے آئیں گے۔ السلام علیکم۔